اور امام علی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، حج کرنے والوں کے ساتھ، خدا کرنے والوں کے ساتھ، جو اپنے مال میں 2.5 کے حساب سے زکات نکالے اس کے ساتھ، یہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ معلوم ہوا کہ کربلا میں صبر تھا اللہ حسین کے ساتھ، اللہ حسین کے ساتھ، اور جب اللہ اس کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا، اسے فنا نہیں ہونے دیتا، تا عبدالعباد اللہ اسے باقی رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، زندہ و جاوید رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے اور لیا جاتا رہے گا جب تک سنی کا ایک بچہ باقی رہے گا، یا حسین یا حسین یا حسین کہتا تھا، کہتا ہے، یہ بتاؤ مجھے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو آپ فراموش کرو گے، آپ بھلا دو گے؟ جو بھلا دے اس سے بڑا کوئی احسان فراموش نہیں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو امام حسین کی قربانی کو بھلا دے یا ان کی قربانی کو فراموش کر دے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں حق و باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا، اے لوگوں جب حق پر آفت آئے نہ مال کی پرواہ کرنا، نہ جان کی پرواہ کرنا، نہ اولاد کی پرواہ کرنا، بلکہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، سچائی کے لیے، عقائد کے لیے جو ہے اپنا تن من دھن راہ مولا میں عرض کر رہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کوثر، اور یہ عربی ہے اور عربی کو کچھ سمجھا کسی نے تو عربوں نے سمجھا کیونکہ عربی عربوں کی زبان عربی ہے، ان کی مدر لینگویج عربی ہے، عربی بولتے بھی ہیں، عربی سمجھتے بھی ہیں۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں، پرمیشن دیں تو ہم اسے غلاف کعبہ سے لٹکا دیں۔ عرب کا ایک ماحول تھا کہ لوگ بڑے عربی قصیدوں کو، عربی خطبوں کو لکھتے تھے اور اپنے ان خطبوں کو، قصائد کو غلاف کعبہ سے آویزہ کر دیتے تھے۔ آنے والے زائرین زیارت کرتے، طواف کرنے کے بعد ان خطبوں کو پڑھتے، ان تقریروں کو پڑھتے، ان قصائد کو پڑھتے اور اپنا کمنٹ اس پر درج کرتے، اچھا ہے، بہت بہتر ہے، گڈ ہے، ایکسلنٹ ہے، کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کمنٹ درج کر کے نکل جاتے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پرمیشن ہو تو ہم لے جائیں، غلاف کعبہ سے آویزہ کر دیں۔ میرے آقا نے منع فرمایا، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، حالات کی ناسازی کو دیکھتے ہوئے نبی نے منع فرمایا۔ مگر جب غلاموں کا اصرار بڑھا، صحابہ کا جب اصرار بڑھا، میرے نبی نے جذبہ دیکھا، حوصلہ دیکھا، ہمت دیکھا، کہا جاؤ لے کر جاؤ، غلاف کعبہ سے آویزہ کر دو۔ صحابہ کرام لے کر گئے تو غلاف کعبہ سے آویزہ کر دیا، لٹکا دیا۔ لوگ آتے گئے، پڑھتے گئے، دیکھتے گئے، سمجھتے گئے۔ سب سے بڑا قادری کا نام صاحب زبان، اس کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز و گھمنڈ تھا۔ آیا اور آنے کے بعد وہ پڑھنا شروع کیا، سیٹنگ پہ غور کیا، معنی پہ غور کیا، فصاحت پہ غور کیا، بلاغت پہ غور کیا، ترتیب پہ غور کیا، اس کے تمام حسن کو دیکھا، اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے اپنا کمنٹ لکھا، کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ کون بول رہا ہے جو ابھی کلمے سے بہت دور ہے؟ یہ کون بول رہا ہے جو ابھی نبی سے بہت دور ہے؟ یہ کون بول رہا ہے جو نبی کے پاس ابھی آیا گیا نہیں؟ یہ کون بول رہا ہے جو ابھی کرنے والا نہیں ہے، دین والا نہیں ہے، کافر والا نہیں ہے؟ ان کے کام ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ما احسن الکلام، کتنا اچھا کلام ہے، کتنا اچھا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کرنے کی وجہ کیا؟
اللہ نے قرآن کی ہر آیت کو اتارا تو کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی سبب کی وجہ سے اتارا. اب پتہ لگانا ہے ہمیں کہ یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی سورت نازل کیوں ہوئی. آؤ بتاتے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں لفاظی بات نہیں کرتا، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، جو بات کروں گا پوائنٹ کی بات. میرے آقا علیہ السلام نے جب کوہ صفا کی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، مکے کی ریجن بدل گئی، ہر انسان آپ کو دشمن ہو گیا، باغی ہو گیا، ہر انسان آپ کا مخالف ہو گیا. اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں اور حضور پاک کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے اور ایک بیٹا کہتے ہیں ماریہ قبطیہ سے. 3 بیٹے حضور کے اور 4 بیٹیاں. 4 3 7 بچے، 6 بچے حضرت خدیجہ سے اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے. 7 بچے حضور، بیٹیاں زندہ رہیں اور بیٹے ایک بعد دیگر اللہ کے تارے. بچپن میں جب ابو لہب کو معلوم پڑا کہ حضور کا آخری بیٹا لاسٹ وہ دنیا سے گیا تو خوشی میں اٹھا، اور اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اب حضور کے بعد جب ان کا دنیا ہو جائے گا، جب ان کا چراغ بجھ جائے گا تو لایا ہوا مشن، لایا ہوا پیغام بھی ختم ہو جائے گا. کوئی بیٹا تو ہے نہیں جو ان کا خلیفہ بنے، ان کا ادھیکاری بنے، ان کا جانشین بنے، ان کا نومنی بنے اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو آگے فارورڈ کرے. بیٹا تو ہے نہیں، صرف بیٹیاں ہیں. پیغام مٹ جائے گا، مشن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا. یہ فکر لے کر، یہ سوچ لے کر خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑتا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا سنو بتیرا محمد علیہ، آج کی رات محمد کی نسل ختم ہو گئی. یہ جملہ کہا. ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے، مگر انسان انتقام میں احترام بھول جاتا ہے، انتقام میں احترام بھول جایا کرتا ہے. حقیقی چچا. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تیرا محمد علیہ، آج کی رات محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب خوشی میں جھوم اٹھو. ان کا لایا ہوا دین بھی ختم ہو جائے گا، ان کا لایا ہوا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بعد کوئی بیٹا تو ہے نہیں جو ان کے پیغام کو، ان کے دین کو، ان کے مشن کو آگے لے جائے، آگے بڑھائے. اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کا کہنا ناپسند آیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم کہ ابو لہب نے کہا یہ بات، میرے حقیقی چچا نے یہ بات کہا کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے، تو حضور کے قلب تھوڑا سا گرانی کا احساس ہے. آپ کا چہرہ متغیر. ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرے گا تو باپ کو خراب کرے گا. اب بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اب ایسی باتیں کہہ رہا ہے وہ کہ محمد کی نسل ختم، اب ان کا دین ختم ہو جائے گا. عزیزانے کے راگے حضور پاک علیہ السلام کو یہ جملہ اتنا گرا کہ چہرہ متغیر ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب پر اس کا اثر آیا. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبریل، میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب کا چہرہ بدلا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میرے حبیب کو اور تکلیف ہو، جاؤ کہہ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ مقتول نسل ہو گئے ہیں. اے محبوب، آپ اب مت گئے، فیض و کرم ہے. اے محبوب، جو عدو ہوگا، دشمن ہوگا، جو باغی ہوگا وہ ابتر ہوگا. اگر جو آپ کا نام کل بھی چلتا تھا آج بھی چلتا ہے تو قیامت تک چلتا رہے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائے گا. مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چلتا رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں نبی کا نام لیا جا رہا ہے.
اور حضور نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حضور نے حسین کو اپنا خون کہا، حضور نے کہا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، اور حضور نے کہا میری بیٹی کے بیٹے اور میری بیٹی فاطمہ سے میری نسل چلی، سبحان اللہ، حسن و حسین سے نسل رسول چلی، اور کربلا سے بچ کر آنے والا ایک جس کا نام زین اللہ بیٹا۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے سنا کہ 72 کے مقابلے میں 22,000 72 کے مقابلے میں 22,000، اس کو آپ ذرا ڈیوائیڈ کیجئے تو ایک کے پیچھے 305 آ جائے۔ 72 میں 22,000 کو آپ تقسیم کر دیجئے تو ایک آدمی کو مارنے کے لیے 305 آدمی، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے مقابلے کا، جنگ کا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، مگر عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا تھا کہ حسین ہے وہ، 72 کے مقابل میں اگر 100 بھیج دیتا تو بھی کافی تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ حسین ہے وہ، اس کا باپ ہے وہ، اس کے باپ نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا ہو، حسین کے رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا تھا، حسین کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا، حسین نبی کے پروردگار کا نام ہے، حسین نبی کے پروردگار کا نام ہے، حسین کو حضور نے سجایا تھا، حسین کو حضور نے سامان پر بڑا کیا تھا، حسین کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ جانتا تھا کہ حسین کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے ساتھ میں 22,000 کا لشکر لے کر حسین کے مقابلے میں آ گیا، ایک کو مارنے کے لیے 305، جبکہ ایک کو اگر 10 آدمی کر لے تو مار دیں گے، مگر 305، اور ادھر حسین کا کہ فوجی جو ہے حسین کا جو قافلہ ہے گھوڑا اور اونٹ کی قلت ہے، اور وہ گھوڑے پر ہیں، نیچے پیادہ لڑنے والا آدمی کتنا ہوتا ہے، میں اونچائی کر رہا ہوں اور آپ نیچے رہیں، میرے پاس ہتھیار بھی ہو، اوزار بھی ہو، سامان بھی ہو، اور آپ کے پاس ڈنڈا اور بھالا ہو، کتنا مقابلہ مجھ سے آپ کریں گے، مارے جائیں گے۔ حسین کا پیادہ ہے، مگر پھر بھی اتنا روب ہے عمر ابن سعد پر، اتنا روب ہے عبید اللہ ابن زیاد پر، اتنا روب ہے یزید پر کہ حسین کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے 22,000 کا کر بھیجا کہ حسین کو جاؤ اور انہیں قتل کرو، اور آج کچھ لوگ کہتے حسین کے قتل میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں، بات بہت دور نکل جائے گی، میں آپ نے کر رہا تھا امام علی مقام کو حضور نے فرمایا کہ حضور میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، مگر حضور حسین سے کیسے ہے؟ ارے بیٹے سے باپ ہوتا ہے، باپ سے بیٹا، باپ سے بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے سے باپ نہیں ہوتا، باپ ہے تو بیٹا ہے اور بیٹا رہے گا تو باپ نہیں آئے گا، اس کا بیٹا کا باپ تو بنے گا اور آپ کا باپ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے سوچا تھا کہ نبی کا نام مل جائے، دنیا نے اعلان کر لیا تھا کہ حضور کا نام ختم ہو جائے، حضور نے اعلان کر دیا کہ میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرا دین حسین سے رہے گا، میرا قرآن حسین سے رہے گا، شریعت حسین سے رہے گی، طریقہ حسین سے رہے گی، دین کی سچائی حسین سے رہے گی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آج حسین سے جب حق و باطل کی جنگ ہوگی حسین یاد آئے گا، جب قرآن کے تحفظ کا معاملہ آئے گا حسین یاد آئیں گے، جب دین پر مٹنے کا معاملہ آئے گا حسین یاد آئیں گے، جب اپنی جان کو راہ مولا میں قربان کرنے کا معاملہ آئے گا، کربلا کے بعد کربلا کے بعد تک جانشار یاد آئیں گے، حسین ابن علی یاد آئیں گے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، حسینی بنو، حسینی بن کر رہو اور حسین پاک سے آنے والے محبت کرو گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور یہاں بھی کامیاب رہو گے۔ یہ سارے غلام، یہ سارے اولیاء اللہ
ولی ہو، چاہے دینا کا ولی ہو، چاہے بہرائش کا ولی ہو، یہ سب جو ہے حسین پاک کی اولاد ہے۔ سب صدقے حسین ہے، سبحان اللہ۔ ایک بچ کر آیا، کروڑوں موجود ہے، سبحان اللہ۔ ایک نسل میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی، اتنی برکت دے دی کہ آج پوری دنیا میں سیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے نا، اللہ اسے بڑھاتا گھٹاتا نہیں۔ آپ اپنے مال کی صحیح زکات نکالا کرو تاکہ تمہارا مال مر جائے۔ لوگ اپنے مال کو بچا کے رکھتے ہیں۔ 2.5 نکال تو کمایا میں نے، پسینہ بہایا میں نے، محنت میں نے کیا، دوڑ بھاگ میں نے کر دیا، اور 2.5% نکال دو، مولانا صاحب کو دے دوں، قاری صاحب کو دے دوں، مفتی صاحب کو دے دوں، میر صاحب کو دے دوں، آدمی کا دل جو ہے سمٹ جاتا ہے۔ پیسہ جیب میں رکھا کرو، دل میں نہیں۔ جو لوگ پیسہ جیب میں رکھتے ہیں اللہ انہیں راہ مولا میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ بے شک لا رہے اور جو لوگ پیسہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، دل میں، اللہ اسے توفیق اٹھا لیتا ہے۔ صحیح، خرچ کرنے کی توفیق اللہ نہیں دیتا، کیونکہ پیسہ جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دل میں نہیں۔ کیونکہ جب انسان دل میں کوئی چیز رکھ لیتا ہے اور جب وہ نکلتی ہے تو دل چیر کر، دل پھاڑ کر، دل توڑ کر۔ دل یہ پریم کی نگری ہے، آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا راستہ نہیں۔ دل پریم کی نگری ہے، یہاں آتے ہیں لوگ اور جو سما جاتے ہیں تو پھر نکلتے نہیں، اور جب نکلتے ہیں دل پھاڑ کر نکلتے ہیں، دل توڑ کے نکلتے ہیں، دل چیر کے نکلتے ہیں، دل کو زخمی کر کے نکلتے ہیں۔ تو پیسے کو دل میں نہ رکھو، دنیا کو دل میں رکھو، دنیا کو جیب میں رکھو، استعمال کرو تاکہ اللہ تمہیں کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تم نے دنیا کو دل میں رکھا۔ ابھی اگر کوئی کہو بھائی اللہ کے نام پر جو ہے آپ جو اپنی ایک انگلی کاٹ دیجیے، کوئی کاٹے گا؟ ارے مولانا صاحب ایسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دل میں دنیا کو رکھا، اپنی جان کی محبت کو دنیا دل میں رکھا، اس وجہ سے ایک انگلی بھی نہیں دے رہا ہے۔ اور کربلا میں امام حسین نے 72 دے دیے، پورا قبیلہ دے دیا، خاندان دے دیا، راہ مولا میں دیا، راہ مولا میں قربان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں نہیں، تاکہ اللہ کے راستے میں تمہیں چلنا آ جائے، اللہ کے راستے میں تمہیں لٹنا آ جائے، اللہ کے راستے میں تمہیں خرچ کرنا آ جائے، یہ سلیقہ آ جائے، یہ طریقہ آ جائے، یہ رنگ آ جائے، یہ ٹھنگ آ جائے، یہ ٹھنگ جب آئے گا جب امام حسین کو آپ یاد کریں گے، ان سے محبت کریں گے، انشاءاللہ تعالی ان کا کردار آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگا، ان کا طریقہ آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگا، ان کا طرز عمل آپ کی نگاہ کے سامنے ہوتا نظر آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لاہور قلم کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ آپ جو ہے امام علی مقام سے بھی بنا محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، اللہ والوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی ضرور رہیں گے اور وہاں بھی ضرور رہیں گے۔ طوفان نوح لانے سے آنکھ فائدہ کیا، تو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ طوفان نوح لانے سے آنکھ فائدہ کیا، تو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ لہذا آپ جو ہے دین کے سچے اور اپنے ماں باپ کے وفادار بن کے رہو، غدار نہیں، پیار کرو، اپنے ماں کو پہلے کھلاؤ، باپ کو پہلے کھلاؤ، ان کے سارے معاملات کو خود ہینڈل کرو کہ تم کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اتنا احسان تمہارے اوپر کا ہے کہ تم زندگی بھر جو ہے تم ان کے احسان کو تم پورا نہیں کر سکتے، ادا کر سکتے ہو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا ایک کام ہو جائے گا تو اپنے ماں کے قدم چوموں گا، مگر یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں کہ میں اپنی ماں میں کعبے کا دروازہ چوموں گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب کعبے سے پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے جاؤ اپنے ماں کے قدم چوم لو، تمہارے منت ہو جائے گا۔ آج آپ کے صاحب کا ہاتھ چومتے ہو، امام صاحب کا چومتے ہو، مولانا صاحب کا چومتے ہو، ٹھیک اچھی بات ہے بھائی، قابل احترام ہے، چومنا چاہیے، مگر سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوما کرو، یہ میرا پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ انشاءاللہ دے رہا ہوں یہ پیغام تجھ کو، اگر کرو گے تو راحت ملے گی۔ ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ان کے قدموں میں جنت ملے گی۔
کے قدموں میں راحت ملے گی، اور جب بھون میں پھنستا ہے سکینہ، کام آتی ہے ماں کی دعائیں، سر پہ سایہ جو ماں کا رہتا ہے، ان کو دنیا میں عزت ملے گی، ان کو دنیا میں راحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور قرآن سمجھنے کی ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات مکمل ہو جائے۔ اللہ نے حضور کو کہا سے فرمایا کہ میں تمہیں کوثر دیا۔ کوثر کی بڑی تفسیر ہے، پیش کرنے جاؤں گا تو کوئی رات ختم ہو جائے گی۔ حضور کو اللہ نے مالک بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ مالک۔ میرا نبی مالک ہے، مختار۔ کیا ہے؟ مالک و مختار ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو مالک و مختار بنایا۔ ایک جھلک پیش کر دوں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت مطاف جگہ بالکل مختصر تھی، طواف کرنا آسان نہیں تھی۔ حاجی صاحب تو کہیں ماشاءاللہ اب تو اتنا بڑا بنا دیا، مطاف کو اتنا وسیع کر دیا، اور گراؤنڈ میں مطاف کرو، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور بنا دیا لمبا چوڑا، اور ایک ٹائم میں ایک نہیں 1,00,000 آدمی ون ٹائم میں کعبے کا طواف کر سکتے ہیں۔ جب حضور آئے اپنے جانشاروں کے ساتھ، اس وقت کعبے کے ارد گرد لوگوں کے مکان بنے ہوئے تھے، طواف کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لوگ بھوکے نہ رہے تھے، آپس میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایک آدمی کا مکان جو ہے کعبے سے بالکل قریب تھا، حضور پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا اگر تم یہ مکان مجھے دیتے ہو بیچتے ہو تو میں تمہیں جنت میں اس سے اچھا مکان عطا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں میں دوں گا، منع کرنا۔ حضور نے دباؤ نہیں بنایا۔ اسلام فورس کا مذہب نہیں ہے، دباؤ کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام پیس کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ حضور نے فورس نہیں کیا۔ یہ بات کشاں عثمان غنی، مدینے کے سب سے بڑے سیٹ کا نام عثمان غنی ہے، ان تک بات پہنچی آئے، اور آنے کے بعد کہا یہ مکان بیچو گے؟ پہلے اس نے انکار کیا، جب دیکھا کہ گراہک اچھا ہے، دیکھا آپ بیچوں گا، 3,000 درہم میں بیچوں گا۔ مکان کی قیمت اتنی تھی، پر اس نے اونے بتایا۔ جب انسان کچھ بیچنا نہیں ہوتا ہے تو اونے بولنے 3,000 درہم۔ عثمان غنی نے اپنے جیب سے نکالا تھیلی اور اس کے حوالے اور کہا ایک وسیع طالب کہ میں نے یہ مکان دے دیا عثمان غنی۔ اس نے لکھ دیا، اور وہ پرچہ لے کر وثیقہ لے کر حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے سنا کہ آپ اس مکان والے کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور اس سے آپ نے فرمایا یہ مکان مجھے دے دو، تم کو میں جو ہے اس سے اچھا محل جنت میں عطا کر دوں گا۔ تو کیا یہ مستعد جعفرہ اسی آدمی کے لیے خاص ہے کہ آپ کا فرمان عام ہے؟ جو شخص وہ مکان خرید کر حرم کی توسیع میں، مطاف کی توسیع میں دے گا، یہ میرا فرمان ہر اس شخص کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب سے وثیقہ نکالا، پرچہ نکالا، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے یہ مکان خرید لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس مکان کو مطاف میں شامل کر دیں تاکہ طواف کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا انگوٹھا پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ہلا کر فرمایا، اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں علامہ غزالی، ان اللہ ملکہ الجنہ، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے جہاں مانگ عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، اس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، چاہے دم نے کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک، خالق مصطفیٰ کو مالک دیا۔ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک جیے اللہ والوں کے خدمت گزار بن کے جیے، جب تک جیے اپنے ماں باپ کا وفادار بن کے جیے، اور جب دنیا سے جائیں صرف ایک ہی ترانہ ہو، وہ ترانہ یہ ہے لکھتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے باندھیے اور اور سارے اپنے گناہوں کو حاضر کریے اور توبہ کریے. جو آپ سے جانے آپ سے گناہ ہوئے ہیں آنکھوں کو بند کریں. تصور میں اپنے گناہوں کو آپ حاضر کریے اور سوچئے کہ کیا کیا گناہ ہوئے ہیں اور اپنے دل سے سچے دل سے توبہ کریے. استغفر اللہ ربی لوگ مل کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب آپ نے توبہ کر لیا اور حدیث ہے التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب له. جو انسان توبہ کر لیتا اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا نہیں. آپ یہاں پر اب بالکل آپ نے گناہ کا تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر آپ نے تجدید ایمان کر لیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان انجانے میں بہت سارے شرکیہ بات بھول جاتا ہے, کفریہ بات بھول جاتا ہے. کفریہ شرکیہ بات بول گیا وہ خالی اسلام ہو گیا. اب نہ اس کا نماز نہ روزہ نہ حج نہ بالکل اسلام سے باہر ہو گیا. اب کیا عمل پہلے دین ہے اس کے بعد پہلے ایمان اس کے بعد اعمال. لہذا ہمیشہ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو تاکہ روزہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. ایمان تازہ رہے گا تبھی آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. اور ایمان اگر آپ کا گناہ کرتے آپ کا دل گناہ کرتے 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 اگر آپ کے کمی آئے گی نا تو پھر آپ گناہ کرنے میں جری ہو جائیں گے. لہذا روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجیے, پڑھا کریں. یہ معمول بنا لیجیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. انشاءاللہ تعالی میرا یقین بولتا ہے کہ دنیا سے جائیں گے تمہارے زبان پہ ایک کرانا ہوگا لا الہ الا اللہ اور کلمہ لے کر گئے تو انشاءاللہ قبر کی منزل آسان ہو جائے گی. قبر کی منزل آسان ہو گئی تو پھر آپ قبر میں سوتے رہیں گے قیامت تک اور اس کے بعد جب اٹھیں گے میدان حشر پہنچیں گے انشاءاللہ حشر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کہاں پہنچیں گے جنت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہا باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. مولا قدیر ہمارے علیم بھائی سلیم بھائی ان کے تمام بھائیوں کو تمام بچوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو جتنے بھی تمام احباب ہیں سب کو شاد رکھے آباد رکھے اور دنیا کے ہر موڑ پہ کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. ان کی والدین دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کو ان کے مکمل مغفرت فرما. کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائے بارگاہ مکرمہ میں صلاۃ پڑھیں.